الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث صدق الله العظيم. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان صدق رسول الکریم. رئیس پر تشریف فرما محترم ذمہ داران علماء کرام سیوں کے علم کے اور مقام کے ذمہ داران اور میرے سامنے تشریف فرما محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، حاکم ہے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام ہی انبیاء اکرام پر اور بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی محنت اور جن کی برکت سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. عزیز ساتھیوں، ابھی جو عنوان بتایا گیا ہے جس میں انشاءاللہ کچھ دیر آپ لوگوں سے گفتگو ہوگی وہ ہے خدا کرے تیری جوانی رہے بیدار. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے تیری جوانی رہے بیدار. تو آج ہم لوگ یہ گفتگو کریں گے کہ آج کا زمانہ کیا ہے، یہ کیوں ایک بے حیائی اور فحاشی کے میدان میں پچھلے تاریخ کو شکست دے چکا ہے اور اپنے بدترین فحاشی اور بے حیائی کے دور سے گزر رہا ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم ہمارے تقریر کے ایک اہم اور سیکنڈ حصے میں یہ بھی گفتگو کریں گے کہ اس فحاشی اور بے حیائی کے طوفان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کن کن امور پر توجہ دینی چاہیے، اس میں ہمارے سماج کا کیا ہونا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے. دوستوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے جسے قرآن نے کھلا دشمن کہا، عدو مبین کہا، وہ شیطان ہے. اور شیطان کا جو سب سے پہلا حملہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہوا تھا، حضرت حوا سلام علیہا پر ہوا تھا، وہ یہی تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا ان کے لباس ان سے چھینے. قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے، سورہ اعراف میں بتاتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا. شیطان نے وسوسے کے ذریعے انہیں بہکایا تاکہ جو ان کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے پر ظاہر کر دیں. یعنی شیطان جو ہے انسان کے سب سے نازک ترین، سب سے کمزور ترین پہلو پر، یعنی اس کے جنسی پہلو پر، اس کے سیکشول ایسپیکٹ پر حملہ کرتا ہے. اور قرآن مجید نے امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان لانے والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اگر تم اس کے نقش قدم پر چلو گے تو وہ تمہیں بے حیائی کا اور منکر کا راستہ دکھائے گا. تو ہم جانتے ہیں کہ شیطان جو یہ مشن لے کر اٹھا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما. اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جس طرح اس نے تمہارے باپ ماں کو جنت سے نکلوا چھوڑا، ان کے لباس اتروا کر ان کے سامنے بے پردہ کر دیا. یعنی لباسوں کو چھیننا، انسان سے شرم و حیا کو چھیننا، یہ شیطان کا ڈے ون سے پہلے دن سے مشن ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان اور شیطان کے جو شاگرد پائے جاتے ہیں، جو شیطان کے آج کے زمانے میں شیطانی کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک نفس امارہ بھی رکھا ہے جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں ایک جنسی خواہش بھی رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ پہلے زمانے میں ہر مذہب میں یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ انسان کو اپنے جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو سب سے محفوظ راستہ ہے وہ نکاح کا راستہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 300 سالوں میں انسان نے اگرچہ کہ ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، اگرچہ کہ نئی بلڈنگ، نئے مشین، ایروپلین سے لے کر ڈرونز تک بنائے ہیں، لیکن انسانیت نے ان 300 سالوں میں سب سے بڑی گراوٹ جو دیکھی ہے، سب سے بڑا ڈکلائن جو ہوا ہے، وہ اسی بے حیائی اور بد اخلاقی کا طوفان ہے. انسان نے علم تو پایا ہے لیکن انسان نے تربیت کو چھوڑ دیا. تو یہ جو کچھ ہوا یہ مغرب کے تہذیب کے تحت ہوا کہ جس نے جب الہی ہدایت سے اپنے رشتے کو کاٹ لیا، جب اس نے خدا سے اپنے رشتے کو کاٹ لیا، جب اس کے فلسفر بولنے لگے کہ خدا مر گیا نعوذ باللہ، تو ہم دیکھتے کہ انسانی تہذیب مر گئی ہے. اور وہ سب کچھ اس کے نتائج آج کا انسان دیکھ رہا ہے. آج کا انسان اور آج کی مغربی تہذیب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے، میری چوائس ہی میرا خدا ہے. قرآن مجید نے اس سے وارن کیا تھا اور ہم نے بتایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. یعنی ایک نیا قسم کا خدا ہو رہا ہے. وہ خدا بت کی شکل میں نہیں ہے، وہ پتھر کی شکل میں نہیں ہے، وہ کسی اور شکل میں نہیں ہے، بلکہ وہ خواہشات کی شکل میں، ہوا کی شکل میں جو انسانوں کے سامنے ابھر کر آیا ہے. اور انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اخلاق وہی جو مجھے پلیزر دیتے ہیں، جو مجھے میری خواہش کو پورا کرتے ہیں، میں اسی کو مانوں گا، کوئی حکومت اور کوئی مذہب اس کو روکنے والا نہ ہو. یہ آج کے انسان کا نعرہ ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مغرب میں یہ نعرہ اٹھا، وہاں کا خاندان کا نظام برباد ہو گیا. وہاں پر صحیح فیملی سسٹم موجود نہیں ہے. وہاں پر بچہ اپنے باپ کو نہیں جانتا ہے. رپورٹ ریسنٹ آئی، اس میں بتایا گیا کہ تقریباً 50% کے قریب ایسے بچے ہیں جن کو اپنے صحیح فیملی لینیج کا پتہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے کئی سال پہلے اس ڈکلائن کو، اس گراوٹ کو بتایا تھا اور انہوں نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہاری یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. یعنی اس کو باہر کے خنجر کی، باہر کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خودکشی کرے گی، سوسائڈ کرے گی. ایسا کرے گی. علامہ اقبال نے اس کا ریزن بہت پیارے الفاظ میں بتایا کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یعنی جو پوری عمارت تم ایک کمزور ٹہنی پر، ایک کمزور برانچ پر بناؤ گے تو وہ ڈوب جانے والا ہے. تو معاملہ یہی ہوا کہ انہوں نے جب عقیدے سے اپنا رشتہ توڑ لیا، خدا سے توڑ لیا، تو کوئی مضبوط بنیاد ان کے اخلاق کی نہیں بچی جس کے ذریعے سے وہ بچا سکے. تو صرف معاشرے کا ڈر، صرف پولیس کا ڈر انسان کو باحیا نہیں بنا سکتا ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو مغربی تہذیب کا حال ہو رہا ہے کہ وہاں پر ابھی ایسی موومنٹ، ایسی تحریکات چل رہی ہے جو کہتی ہے کہ سیف فیملی، ہم فیملی کو بچائیں گے، ہم جو ہے جو رشتہ جو پہلے نکاح کی شکل میں ہوتا تھا اس کو ہم بچانے کی کوشش کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں ایک پوری پارٹی اس نام سے بنی جو کہتی ہے کہ فیملی فرسٹ، ہم فیملی کو بچانے کے لیے پورا پولیٹیکل موومنٹ اپنا چلائیں گے. تو یہ ان جگہوں سے آوازیں چل رہی ہے جہاں پر یہ نعرہ لگا تھا کہ میرا خواہشات میرا خدا ہے، میرے جسم ہے اور میری مرضی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ یورپ میں اور مغربی ممالک میں ہو رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہاں تک محدود نہیں ہوا. جب انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون لوگوں کے پاس آیا تو یہ تہذیب پورے دنیا میں پھیل گئی. یہ تہذیب اب صرف امریکہ اور یورپ کی گلیوں میں محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات آپ کو دنیا کے ہر کونے کونے میں دکھائی دیں گے. جو پھلوں کو، جو زہریلے پھلوں کو یورپ لا کر پھینک چکا، ہم لوگ آج اس کو چاٹتے بیٹھ رہے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی اسی گندگی اور بے حیائی اور فحاشی کی طرف جا رہا ہے. آپ
ہندوستانی میڈیا کا حال دیکھیے، ہندوستانی فلمز کا حال دیکھیے، آپ انٹرنیٹ پہ پائے جانے والے مواد کا جائزہ لیجیے، یہ پورا آپ کو پچھلے 20-30 سال میں آپ کو جو شفٹ نظر آئے گا وہ بہت بڑا شفٹ ہے، وہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ انسان کے پاس ایسی ایکسیسیبلٹی آ گئی ہے، اس کے پاس یہ آسانی میسر آ گئی ہے کہ وہ جو چاہے دیکھ سکتا ہے، وہ جو چیز چاہے سن سکتا ہے، وہ جو چیز چاہے اپنے نظروں سے دیکھ سکتا ہے، وہ جس سے چاہے بات کر سکتا ہے، وہ جو چیز چاہے منگا سکتا ہے۔ یہ انسان کو جو ایکسیسیبلٹی، جو آسانی ملی ہے، یہ ایک طرف اچھی چیز بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس نے ہمارے نوجوانوں کو غلط راستے پر ڈالنے میں، ہمارے نوجوانوں کو بہکانے میں ایک بڑا رول ادا کیا ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے، اس کو بھائی ذوالقرنین نے آپ کے سامنے رکھا کہ پچھلے 10-15 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک کلچرل باؤنڈری ہوا کرتی تھی، ایک تہذیبی حصار ہوا کرتا تھا کہ جب ایک نوجوان برائی کی طرف جاتا تو اس کو سماج کا ڈر ہوتا، تو اس کو فیملی کا ڈر ہوتا، تو وہ برائی کرتے ہوئے جھجکتا تھا۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ اس کو برائی کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس وہ ٹول ہے، وہ گیجٹ موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ آسانی سے برائی کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ ان تمام معاملات میں، ان تمام کانٹیکس کو خاص طور پہ ہمارے بزرگ حضرات اور ہمارے جو یہاں پر قائدین بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو بھی بہت خوبی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان جو کچھ فیس کر رہا ہے وہ نوجوان نہیں ہے جو 30 سال 40 سال پہلے والے معاشرے میں تھا۔ آج کے نوجوان کی چیلنجز بہت الگ قسم کے ہیں۔ آج کا نوجوان جس معاشرے اور جس انٹرنیٹ جو دنیا میں رہتا ہے وہ بہت الگ دنیا ہے، اور اس دنیا نے اس کے سامنے نئے چیلنجز لا کر رکھ دیے ہیں۔ آج کا نوجوان جب اپنا سوشل میڈیا کھولتا ہے، سوشل میڈیا دیکھتا ہے تو وہ سیلیبریٹی کلچر سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے وہ یورپ کے کسی فٹ بالر کو، کسی کرکٹر کو اپنا فین، اس کا فین بن جاتا ہے، اس کو اپنا ہیرو بنا لیتا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ جس کو ہیرو بنا رہا تھا، اس کے کھیل کی وجہ سے اس کی پرسنل لائف جو ہے وہ بربادی کا شکار ہے، تو وہ نوجوان متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے سامنے پوری دنیا ایک دسترخوان کی طرح لا کر سجا کے رکھ دی گئی ہے کہ اس کے سامنے نئے ماڈلز ہیں، اس کے سامنے اس کو خود وہ اپنے آپ کو انفیریئر فیل کرنے لگا ہے۔ یہ صرف معاملہ فحاشی اور بے حیائی تک محدود بھی نہیں ہے، بلکہ اتنا میڈیلسٹک زمانہ آج آگے بڑھ رہا ہے کہ ریسنٹلی آپ نے رپورٹس میں پڑھا ہوگا یا ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ جیسا ہی آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل آتا ہے تو ہندوستان کے شہروں میں نوجوانوں کی بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے، اور جب انٹرویو لینے والا ٹی وی چینل اس کے پاس پہنچتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ بھائی نوجوان آپ جو آئی فون لینے والے ہیں جو لاکھوں کا ہے، آپ کی کمائی کتنی ہے بتائیے؟ تو وہ نوجوان کی جو کمائی ہے اس کا آدھا یا اس کا پاؤ بھی نہیں ہوتی جس کا فون وہ لے رہا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ پھر تم کیوں لے رہے ہو؟ تو وہ نوجوان جواب دیتا ہے اور کہتا ہے ایک ہوا چل رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ٹرین کے ساتھ بہ رہا ہوں۔ یعنی آج کے نوجوان کا حال وہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ تم چلو ادھر کی ہوا وہ جدھر کی، یعنی جو بھی ٹرین چل رہا ہے، جو بھی بات چل رہی ہے، جو بھی ہوا چل رہی ہے اس کے ساتھ بہنے کا آج کے نوجوان کو معاملہ لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ ان تمام معاملات میں ایک تہذیبی الغار ہے۔ ہم مسلمانوں پہ جب اٹیکس کی بات سنتے ہیں، الغار کی بات سنتے ہیں تو ہم صرف سیاسی الغار کی بات سنتے ہیں، مسلمان پہ ہونے والے مظالم کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس تہذیبی الغار میں، اس اخلاقی الغار میں، اس کردار کی الغار میں ہمیں اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمیں پہلے سے زیادہ علامہ اقبال نے کہا تھا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، آج معاملہ یہ ہے کہ حیا نہ صرف آنکھ میں باقی نہیں ہے بلکہ حیا زبان میں باقی نہیں ہے، حیا آپ کے کانوں میں باقی نہیں ہے، حیا انسان کے دل و دماغ اور افکار میں بھی باقی نہیں رہی۔ یہ وہ کرائسس ہے جس سے آج کا نوجوان گزر رہا ہے۔ اس کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ یو اونلی لیو ونس، کہ تم صرف ایک مرتبہ دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہو تو کھاؤ پیو اور مزے کرو اور چلے جاؤ۔ اس کے سامنے آخرت کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کے سامنے مرنے کے بعد آنے والے امتحان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس کے سامنے دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ
بلکہ وہ بھی اسی لسٹ اور پلیجر کے پیچھے پڑا چل رہا ہے. تو یہ معاملہ صرف غیر مسلم نوجوان تک نہیں ہے بلکہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس سے شدید متاثر ہیں. اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم نوجوانوں کو پھر سے حیا کی طرف بلائیں. الحمدللہ مسلم معاشرہ اس کی طرف ابھی بھی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں حیا رہے، لیکن جس شدت سے چیلنجز ہمارے سامنے آئے ہیں، جو انٹینسٹی ان چیلنجز کی ہے، وہ ہمیں اور جوڑ کرنا کرتی ہے کہ ہم اس میں آگے بڑھ چڑھ کر اس معاملات پہ غور کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے سلسلے میں جو تعلیمات ہمیں بتائی ہے اس کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ بتایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے برانچز میں سے، اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، یعنی ایمان. اس کے ساتھ لا کر حیا کو رکھ دیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کہ جب تم ایک اٹھاتے ہو تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. یعنی جب تم حیا کو اٹھا لیتے ہو تو ساتھ میں ایمان بھی چلے جاتا ہے. اور بتائیے کہ ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں. ہماری جان بھی ہمارے ایمان سے قیمتی نہیں ہے، لیکن وہ ایمان بھی چلے جائے گا جب ہمارے پاس سے حیا چلی جائے گی. تو اتنا شدت کے ساتھ حیا کی تعلیم جو اسلام میں ہمارے سامنے دی گئی ہے. اور جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں، حیا کی بات سنتے ہیں، تو ہم حیا کا بہت محدود تصور لیتے ہیں اور ہمیں بتایا گیا ایسے ہی جاتا ہے کہ حیا کا مطلب کیا ہے. تو ہم صرف لڑکیوں کی طرف موڑ دیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو لڑکی حجاب کر رہی ہے وہ حیادار ہے اور باقی جو نہیں ہے. لیکن آپ اسلام کا حیا کا تصور دیکھیے، آپ قرآن اور حدیث میں حیا کا تصور دیکھیے. وہ حیا کا تصور وہاں تک محدود نہیں ہے، وہ حجاب تک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں حیا کا ایک جامع تصور دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زنا جو ہے آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، آپ کے کان کا بھی ہوتا ہے. یعنی حیا آپ کے نظروں کی بھی حیا ہے، حیا جو ہے آپ کی بات چیت کی بھی حیا ہے، حیا جو ہے آپ کے کیا سنتے ہیں اس کی بھی حیا ہے، حیا آپ کے اپروچ کی بھی حیا ہے. یعنی اگر آپ ظاہری طور پر کسی سوشل پریشر میں تو اپنے لباس میں حیا کا خیال رکھتے ہیں، لیکن دوسرے معاملات میں اگر آپ حیا کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ قرآن مجید کی اس آیت کی پابندی نہیں کرتے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ لباس التقوی زانی کا خیر. اصل میں تو تقوی کا لباس ہے جو اصل میں سب سے زیادہ بہتر ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں، حیا کو اس جامع تصور کو عام کرنے اور حیا کو زندگی کی اصل بتانے عیسائی اور انڈیا نے مہم شروع کی جس کا نام ہم نے رکھا ہے حیا ہی زندگی ہے، حیا از لائف. وہ کیا؟ وہ اس لیے کہ عربی میں آپ دیکھیں حیا کا جو روٹ ورڈ ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے حیات سے. یعنی زندہ وہی شخص ہے جس کے اندر حیا ہے. زندگی اور حیا دونوں کو ساتھ لا کر رکھ دیا گیا، وہ روٹ ورڈ وہیں سے آپ کو ملے گا. یعنی حیاتی زندگی، اس کا مطلب یہ کہ وہ نوجوان زندہ ہے جو حیادار ہے، اور جو حیا کے ساتھ نہیں رہتا وہ ایک جانوروں کی زندگی گزارتا ہے جیسا عام جانور گزارتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، ہمیں کرامت دی اور ہمیں بتایا کہ تم صرف ایک مادی وجود نہیں ہو بلکہ تم ایک روحانی اور اخلاقی وجود بھی ہو. اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اس حیا کے کلچر کو عام کرنے کے لیے، اس حیا کے ماحول کو بنانے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا کرنا چاہیے. ہم اس کا جو تذکرہ کرتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے، ہم اس کا جو تذکرہ کرتے ہیں کہ بہت بے حیائی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کو حل کرنے کے لیے، اس کے معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے بہت کم لائے عمل میں گفتگو ہوتی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہمیں اپنے لائے عمل میں دوستوں اور ساتھیوں یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک نوجوان کی زندگی اصل میں تقوی والی زندگی ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی جو چیز جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمارا نوجوان ایک تقوی والی زندگی گزارے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا آپ کو ایک صحابی نے اس تقوی کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ جس طریقے سے ایک انسان کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرتا ہے، اسی طریقے سے اگر انسان اللہ کی ناراضگیوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے گزرتا ہے تو وہ تقوی ہے. اس کی سب سے بہترین مثال آپ کو روزے میں ملے گی. روزے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا لکھا کہ انسان کے 3 سب سے فطری ضروریات ہے جس کو روزہ روک لگاتا ہے. انسان کی سب سے پہلی خواہش
کھانے اور پینے کی خواہش ہے، اور روزہ کہتا ہے کہ تمہیں سحری سے لے کر افطار تک نہیں کھانا ہے اور نہیں پینا ہے۔ انسان کی دوسری خواہش وہ آرام کرنے کی خواہش ہے کہ وہ نیند اور سکون چاہتا ہے، تو روزہ آپ کو صبح تہجد میں اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ اٹھو اور جو ہے سحری کرو، رات میں اٹھو اور آپ تہجد اور قیام اللیل تراویح پڑھو۔ تو روزہ ہمارے لیے اس چیز پہ بھی کنٹرول سکھاتا ہے۔ اور تیسرا انسان کی فطری ضرورت وہ اس کے اندر ایک سیکس کی اور جنسی جذبے کی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ روزے کے اس پیریڈ میں سحری سے لے کر افطار تک اس کی شادی ہوگی، وہ بیوی سے تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ تین چیزوں پہ جو کنٹرول ہے وہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور جب آپ 12 سال 14 سال کا بچہ بھی یا بچی بھی روزہ رہتی ہے، آپ اس سے جا کر کہیے گرم تپتی ہوئی دھوپ میں کہ بیٹا ایک گلاس پانی پی لو، کوئی تمہیں کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 10 اور 12 سال کا لڑکا بھی یہ کہے گا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ چیزوں سے بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آپ غور کریں کہ بہت منفرد چیز روزے کے ساتھ ہے کہ جو دوسری فرض عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دی ہے اس میں انسان کچھ کرتا ہے، یعنی روزے میں انسان کچھ کرتا نہیں بلکہ کچھ چیزوں سے بچتا ہے۔ آپ نماز دیکھیے، نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں۔ آپ حج دیکھیے، حج میں کچھ رسومات ہم ادا کرتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دیکھیں، اس میں انسان اپنا پیسہ اور انفاق خرچ کرتا ہے۔ مگر آپ روزے میں دیکھیے، روزے میں کچھ آپ کو ایکسٹرا عبادت نہیں کرنا ہے، بلکہ روزے میں آپ کو مقررہ مدت تک کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ اور یہی بچنے کی صفت جو روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے وہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی آخری سانس تک تقویٰ کی روش اختیار کرو۔ تو یہی بچنا، یہی جھاڑیوں سے، کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا کے نکلنا، یہ آج کے نوجوان کے لیے سب سے اہم کام ہے جو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے باطن کے اندر سب سے پہلے تبدیلی لانا ہے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، صرف باہر سے کوئی چیز تبدیلی نہیں آتی۔ سب سے پہلے ہر نوجوان میں جو بیٹھا ہوا وہ طے کرے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے باؤنڈریز کے اندر گزاروں گا۔ جب ایک نوجوان یہ طے کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو تقویٰ والا نوجوان ہوتا ہے، جو خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی اور سایہ نہیں رہے گا۔ یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی حفاظت پہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ غور کریں، بہت ساری آیتیں آپ کو ملے گی جو تقویٰ کے رہنے پر آپ کو جنت کی گارنٹی دے رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کہ بے شک متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا انتظام فرمایا ہے، کامیابی رکھی ہے۔ تو یہ متقی بننا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے میں لمٹس میں رکھنا، یہ اصل چیز ہے۔ یہ فحاشی اور بے-حیائی دور بھاگنے والی نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی سے آپ دور نہیں بھاگ سکتے۔ آپ کو اس کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کانٹے دار جھاڑیوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سمیٹ کے لے کر چلنا، یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کا ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز اس کی طرف اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو جہاں ایک طرف ایک انفرادی جنگ ہے، یہ جہاں ایک طرف انفرادی طور پہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے شیطان پر اور اپنے نفس پر قابو پائے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس پر قابو پانے کی کوشش کرے، وہیں دوسری طرف اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پہ رکھا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا راستہ بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں پورے حیا کے سلسلے میں تعلیمات دی، کہا کہ تم نظریں بچا کے رکھو، کہا کہ عورتیں اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ تمام ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو لوگ بھی سنگل ہے، جس میں شادی نہیں کی ہے، جو تو فرمایا اور تمہاری لونڈی اور غلام میں سے جو کچھ سادے ہیں ان کے تم نکاح کرا دو۔ اگر وہ تندرست ہے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔
پہلے تو کہا کہ اپنی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، لیکن اس کے آگے بتایا کہ انسان کے لیے رہبانیت نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب میں کہ ہمیشہ اپنی زندگی کو جو انسان کنٹرول کرتے بیٹھے، بلکہ اس کے لیے بتایا کہ تم نکاح کا راستہ اپناؤ، اپنے ان خواہشات اور اپنے ان جذبات کو نکاح کے راستے سے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اور جو الفاظ استعمال ہوئے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نکاح کے راستے کو آسان کرنے والے بنیں، یعنی صرف بچہ اور بچی سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے بھی مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ معاشرے کے بڑے لوگوں سے بھی مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ معاشرے کے پورے اسلامی معاشرے کے پورے ڈھانچے سے مخاطب اور کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کے لیے سہولتیں فراہم کرنے والے بنو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جہاں میں نے آپ کے سامنے چیلنجز سامنے رکھے، حرام کی طرف پہنچنے کے آسان راستے جو نوجوانوں کے پاس میسر ہے وہ بتائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس حلال جو راستہ ہے اس کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے، اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے، اپنے خود کے تھاٹس میں، اپنے خود کے بنائے ہوئے سانچے اور ڈھانچے میں ہم نے ان تمام چیزوں کو مشکل کر دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بہت پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ ان شیطان کے چالوں میں سے ایک چال ہے کہ شیطان حلال کو ڈیفیکلٹ بنا کر، حلال کو مشکل بنا کے انسان کو حرام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو ہم شیطان کی اسی کام میں ہماری سماج اور ہماری سوسائٹی کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کا نوجوان جب شادی اور نکاح کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے نے اس پہ تو گفتگو کی کہ جہیز ختم ہو، لڑکیوں کی شادی میں آسانی ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقریروں کے اور مہمات کے باوجود بھی جب سماج کا پریشر آتا ہے تو ہمارے بڑے لوگ یہ اس کے آگے گیو اپ کر دیتے ہیں، اس کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، اور آج بھی نکاح ایک نوجوان کے لیے ایک بہت مشکل چیز بنا کے رکھ دی گئی۔ ہمارے رسومات، ہمارا یہ آئیڈیا کہ ہمارا بچہ جب تک سیٹل نہیں ہوگا جب تک ہم اس کا نکاح نہیں کریں گے، ہمارا یہ آئیڈیا کہ وہ بہت بڑی عمر کو نہیں پہنچ جائے گا جب تک ہم نکاح نہیں کریں گے، تو یہ ہمارے خود کے تھاٹ سے اللہ تعالیٰ تو اسی آیت میں بتایا وَيَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اگر تم میں سے کوئی تنگ دست ہے تو اللہ اپنے فضل سے نواز دے گا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تو بڑی وسعت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایمان میں یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی وسعت پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرنے والا ہے، ہم نہیں کرنے والے، مگر اللہ کی وسعت پہ، اللہ کے واسع ہونے پہ، اللہ کے علیم ہونے پہ ہمارا کتنا ایمان ہے، کتنا ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارا معاملہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق ہم دینے والے موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ نور میں ہمیں اس سے آگاہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم اپنے لڑکیوں اور لڑکیوں کی نکاح میں جلدی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بتایا کہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شباب یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، پھر آگے بتایا کہ تم میں سے جن کی بھی استعداد ہو وہ فوری نکاح کرے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا بتایا کہ وہ نکاح کی حفاظت کرنے کے لیے اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اس بے حیائی اور فحاشی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے سلسلے میں اس کو ایک مثال دی اور کہا محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اقدام، یعنی نکاح کو ایک خلا بتایا۔ محسن جو سواد سے آتا ہے، اگر آپ اس کا عربی ٹرانسلیشن پڑھیں، اردو میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسا بادشاہ قلعے میں رہ کے اپنی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی نکاح جو ہے انسان کو اس شیطان کے تہذیب سے بچانے کا ایک قلعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا کہ نہ تمہیں چورے چھپے آشنائیاں کرنا ہے، جس کو آج کے الفاظ میں نوجوان کہتے ہیں کہ نہ تمہیں چوری چھپے اپنے افیئرز میں پڑنا ہے۔ شیطان اسلام کلیئرلی آپ کے سامنے بات رکھتا ہے کہ آپ کو اس افیئرز کی چکر میں نہیں جانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال راستہ آپ کے پاس رکھا ہے اس حلال راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، وہ جو ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، جو افیئر کا کلچر آج کالج اور کیمپس سے موجود ہے، جو ہمارے محلے میں موجود ہے، اور جس کو آج ایک بہت بڑا اچیومنٹ کے طور پر بتایا جاتا ہے۔ ایک نوجوان اگر ایک لڑکی سے تعلق رکھتا ہے، بات کرتا ہے، دوسرے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، کیا ٹرینڈ میں آپ جا رہے ہیں، اور جو نوجوان پاکیزہ طریقے سے رہتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، تم کہہ دو کہ
طیب اور خبیث چیز، ناپاک چیز کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتی. ولو اعجب کثرت الخبیث، چاہے خبیث کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کرنے والی ہو. یعنی خبیث گندی چیز کی کثرت بہت لوگ فالو کر رہے ہیں، وہ تو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کی تمہیں کتنا ہی متاثر اٹریکٹیو کیوں نہ دکھے، لیکن کبھی بھی خبیث چیز طیب چیز کے ایکول نہیں ہو سکتی، پاک چیز کے برابر نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جوانی بیدار رہے تو ہمیں ٹرینڈ میں بہنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو باحیا رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں جو وعدے ہمارے لیے رکھے اس پہ ہمیں اپنا بھروسہ کرنا چاہیے. یہ دکھنے میں تو بہت گلوریفائی کر کے بتایا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس چکر میں پڑتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہو اور لڑکیاں ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ دنیا کی زندگی میں وہ کامیابی انہیں ملتی ہے، بلکہ جو سائیکالوجیکلی جو متاثر ہوتے ہیں، اپنی زندگیاں شادی کے بعد بھی جو خراب کرتے ہیں، وہ اسی کلچر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کے سلسلے میں ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں تیسری چیز پہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. پہلے میں نے کہا کہ تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے، دوسرا میں نے کہا کہ جلد نکاح کی ہمیں کوشش کرنا ہے اور افیئر کلچر میں نہیں پڑنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سماج کا بھی ایک اہم رول ہے، ہمارے مسجدوں کا بھی ایک اہم رول ہے، ہمارے اپنے فیملی کا، خاندان کا بھی ایک اہم رول ہے. اس کو ہمیں نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے نوجوانوں کو صرف برا بلا کہہ کر نہ اپنا دامن آپ جھاڑ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آج کا نوجوان الحمدللہ کئی صلاحیتوں سے آراستہ ہے، اس کی بہت ساری پازیٹیو خوبیاں بھی ہیں، آپ اس کو بھی ایکنالج کریے، اس کو بھی پہچانیے، اور وہ جو چیلنجز سے گزر رہا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہی ہونا چاہیے. اور ہمیں جب نوجوانوں کے مسائل پہ بات کرتے ہیں تو صرف کورس کی اپنی بات کو ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن مجید ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. چاہے آپ کتنی برائی میں کیوں نہ چلے جائیں، چاہے کتنی لت اور ایڈکشن کا آپ شکار کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اتنے پیارے الفاظ ہیں جو سورہ زمر میں بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو یا عبادی، میرے بندوں سے تم کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو ہم نوجوانوں کو مایوس کرنے والے نہ بنیں، نوجوانوں کو کوسنے کے بعد ان کو نا امید کر کے آپ نہ چھوڑیں، بلکہ نوجوانوں کو امید دلائیں. یہ بات دلائیں کہ آپ چاہے کتنی غلط چیزوں میں کیوں نہ چلے جائیں، تمہارا رب ہمیشہ مہربان ہے، تمہارا رب ان اللہ یحب التوابین، تمہارا رب محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو توبہ کرتے ہیں، جو پلٹ کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو امید دلانے کی ضرورت ہے کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہماری آخری سانس تک کھلا ہوا ہے. آپ کو اٹھنا ہے. جب کوئی برے عادتوں میں پڑ جاتے ہیں تو شیطان کا ایک بہت بڑا شکار بن جاتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے. شیطان ایک گلٹ کے ٹریپ میں ان کو لا کے پھنساتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ بھائی تم تو غلط چیزوں میں ہو، تم کیوں نماز جا رہے ہو، تم تو غلط چیزوں میں ہو، تم کیوں اجتماع میں جا رہے ہو، تم تو غلط چیزوں میں ہو، تم اچھے کام کیوں کر رہے ہو. اس طریقے سے شیطان چاہتا ہے انسان کو مایوس کر کے وہ گناہ کے دلدل میں اور پھینکتے جائے. آپ کو معلوم ہے ابلیس جو نام ہے وہ بھی نکلا ہے یہی سے، جس کے معنی ہوتے ہیں مایوس کرنے والا. ابلیس کا بڑا کام ہے انسان کو مایوس کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا، اس کی رحمت اور مغفرت کے وعدوں سے مایوس کرنا. اور ہمیں شیطان کے اس بندے میں نہیں آنا ہے، بلکہ اپنے نوجوانوں کو امید دلانا ہے، ان پہ بھروسہ کرنا ہے. ایک بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، ہمارے جو فیملی کے جو والد ہیں، والدہ ہیں، وہ نوجوانوں پہ بھروسہ کرنا، ان کے چیزوں کو سننا، ان کے جذبات اور ان کی غلطیوں کو سننا، یہ ہمارے پاس کلچر نہیں پایا جاتا. اور یہ اس برائی سے لڑنے کا ایک بہت اہم ہتھیار ہے کہ آپ اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے سامنے ایک سیف اسپیس بنائیں، ایک محفوظ ماحول ہو کہ وہ آپ کے سامنے آ کر اپنی دل کی بات کہہ سکے. اگر آپ یہ ماحول نہیں دیں گے تو وہ انسٹاگرام پہ جا کے بات کریں گے، وہ اسنیپ چیٹ پہ جا کے بات کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ بات کریں گے جو انہیں غلط راستہ دکھائیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ غلط راستے پہ جائیں؟ نہیں چاہتے تو ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے مسجد میں ہم ایسا ماحول بنانے والے بنے جہاں پر نوجوان آ کر اپنی برائیاں، غلطیاں بے جھجک طریقے سے پیش کر سکیں. کیونکہ
باتوں پہ آپ سننے والے بنے، کان لگا کر ان کی باتوں کو سننا، ان کو تسلی دینا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں شامل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ آ کے سوال کرتے تھے تو کئی صحابہ کیسے سوال کرتے تھے کہ جو بازو بیٹھے ہوئے صحابہ ہیں پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نوجوان کی رسپانس ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے کہہ رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسے اللہ کے نبی پہ بھروسہ ہے، آپ کی شفقت پہ بھروسہ ہے، آپ سے بات کرنے کی وجہ سے کیوں محسوس کرتا ہے؟ مگر ہمارے پاس بات کرنے پہ نوجوان جو غیر محفوظ تصور کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو میرے جتنے بھی خراب چیزیں ہیں اور بھی سماج کے سامنے جو ہے پبلکلی سامنے آ جائیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امپورٹنٹ اور بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے کہ ہم ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کرنے والے بنے، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم دیں۔ آپ فیملی میں ایسا کلچر بنائیں کہ آپ اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ جو چیلنجز سے گزر رہے ہیں ان کو آپ سننے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں کتنے واقعات بیان ہوئے ہیں جہاں پر باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کی بات سن کر نکاح کرا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا۔ میرے ٹاپک سے بہت ریلیٹڈ ہے، واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے بنی اسرائیل کے قبیلے سے نکل کر، تو مدین میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں ہیں جو بولی کے پاس ٹریننگ کی ہے، ان کو اپنے جو ہے جانور کو اپنے جانوروں کے لیے پانی لے کر جانا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے مرد حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں جو اچھے قسم کے نہیں ہیں، تو وہ دور ٹھہری لیتی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں ان لڑکیوں کو پوچھتے ہیں کہ کیا مدد ہے اور آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو 10 مرتبہ بیان کیا ہے، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے۔ قرآن میں ہر واقعہ جو بیان ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے لیے پیغام ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں جھاڑ میں کھڑے کی مدد کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی آپ کو کہتی ہے کہ ہمارے ابا جان جو ہے آپ کو بلا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں تو اس میں سے قرآن مجید کہتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ وہ لڑکی کہتی ہے، ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ اے ابا جان آپ ان کو اپنا غلام رکھ لیجیے، یعنی اپنا ایک کام کرنے والا ملازم رکھ لیجیے، ملازم آپ رکھ لیجئے، آپ کے لیے بہتر ملازم وہ ہوگا القوی الامین، جو قوی بھی ہو، طاقتور بھی ہو، اور جو امین بھی ہو اور نیک بھی ہو۔ اس کے بعد کیا الفاظ سنیے کہ ان کا باپ، جس کو بہت سارے مفسرین نے ایک نبی بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال انی اريد ان انکحک، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ آپ دیکھیے کہ وہ باپ بیٹیوں کو جب باہر بھیجتا ہے تو بیٹیوں کی بات پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب بیٹی کہتی ہے کہ یہ شخص اچھا ہے تو باپ جو ہے بیٹی کی بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کے نکاح کا وہاں پہ ارینجمنٹ کراتا ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی لڑکی آ کر اپنے باپ سے کوئی بات یہ شیئر کر سکتی ہے؟ اور یہاں پر مفسرین نے یہ بھی بتایا القوی الامین، یہ نکاح کے لیے 2 بہت امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں، ایک ہے قوی اور دوسرا ہے امین۔ قوی ہونا یعنی طاقتور ہونا، ہر سینس میں طاقتور ہونا۔ ہمارے نوجوان ایسے کو ہے لیکچر سن کے تفریح ہو کے بولیں گے کہ بھائی جب نکاح کرنے کی بات کی گئی اور اپنے ابا کو بولیں گے، لیکن وہ خود میں اپنے اندر کیپیبلٹی پیدا کرنا، اپنے کمانے کے سلسلے میں طاقتور ہونا، اپنے ڈیسیژن کے سلسلے میں طاقتور ہونا، اپنے فزیکل سینس میں طاقتور ہونا، ہر سینس میں اپنے آپ کو ایک قوی بنانا، یہ آج کے نوجوانوں میں نہیں پایا جاتا۔ اور خاص طور پہ برِ صغیر کا یہ کلچر ہے، آپ کو بس میں نہیں دکھے گا، برِ صغیر میں یہ کلچر ہے، ایک بچہ 25 اور 26 کا بھی ہو جاتا ہے تب بھی ہمارے پاس بچہ بچہ بول کر اس کو بچہ ہی رکھا جاتا ہے۔ ایک لڑکی بڑی عمر کی ہے کہ بچی بچی بول کر اس کو کم عمر ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کا تو یہ ہے کہ جب بلوغت کی عمر آپ کی شروع ہوتی ہے تو آپ کو ایک الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا، آپ کے ہر چیز پر اللہ سوال کرے گا۔ تو یہ ڈیسیژن میکنگ ہمارے لوگوں میں، نوجوانوں میں پیدا کرنا، جس کو نہ ہونے کا کرائسس یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں تنازعات ہوتے ہیں، اس میں جو بچہ موجود ہوتا ہے وہ مہرا بن جاتا ہے، اس کو کبھی ڈیسیژن لینا آپ نے نہیں سکھایا، آپ نے اس کو فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں دی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے خاندانی افیئرز میں، خاندانی معاملات میں بھی بہت کمزور واقع ہوتا ہے۔
یہ ایک کوالٹی ہے جو بتائی گئی طاقتور ہونا. دوسری بتائی گئی الامین یعنی امانت دار ہونا, نیک ہونا. صرف طاقتور ہونا کافی نہیں بلکہ ایسا شخص ہو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے آ کے اپنا پورا قصہ سنا دیا, قصہ سنایا کہ میرے اوپر پکڑنے کا, میرے کو پکڑنے کے لیے پولیس جو ہے پھر رہی ہے, میرے پہ یہ الزام ہے, اور آگے پورا قصہ جو ہے آپ سنا دیتے ہیں. یہ امانت داری, نکاح سے پہلے یہ امانت داری کہ آپ سچے ہو, آپ امانت دار ہو, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ دو کوالٹیز کو لا کر یہاں پر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں, یہ ایک تیسری چیز ہے جو ہمارے سامنے کرنے کی ضرورت ہے. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک آخری بات یہ تو جتنے بھی اسٹیپس میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے, یہ تو پریونٹیو میجر ہے, یعنی آپ کے برائی میں پڑنے سے پہلے کی چیزیں. لیکن جو انسان برائی میں پڑ جائے, جو لتوں کا شکار ہو جائے, تو اس کے لیے صرف ایک تقریر کافی نہیں ہوتی. جو ایڈکشن میں پڑ جائے اس کے لیے صرف ایک تذکیر کافی نہیں ہوتی, بلکہ اس کے لیے اس کو ایک ایسے مضبوط لوگوں کی, بھروسہ مند لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کا علاج بھی کرائیں, جو اس کی کاؤنسلنگ بھی کرے. ہمارے معاشرے میں جس حساب سے ایک کرائسس پنپ رہا ہے, اس حساب سے ہمارے پاس کاؤنسلنگ سینٹر نہیں, ویسے ہمارے پاس علاج کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ جو نوجوانوں کی شناخت کو, ان کے آئیڈینٹی کو محفوظ رکھتے ہوئے, ان کو کانفیڈنس دلاتے ہوئے وہ بات کر سکیں. کل ہی ہم لوگ سہیوگی سمیت کے سلسلے میں ناگپور میں ایک راؤنڈ ٹیبل میٹ کر رہے تھے. کئی لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے, علماء تھے, سائیکٹرسٹ تھے, ایسے کیسز کو ڈیل کرنے والے لوگ تھے جس میں نوجوان ایڈکشن میں چلے گئے, اپنے پورنوگرافی کے ایڈکشن میں چلے گئے یا بہت غلط قسم کی عادتوں میں پڑ گئے. تو اس کے بعد وہ ڈاکٹر جو علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں وہ 10 سٹوریز ہمیں بتاتے ہیں, اور بتا کے کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں نے ہمیں کہا, اور ان نوجوانوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم جب اس میں پڑھتے ہیں ہم جا کر بڑوں سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں پوری امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارے کے یا تو ریجیکٹ کر دیں گے یا تو جو ہے ہمیں اپنا ایک اسپیس نہیں دیں گے. اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارے بڑوں کو آپ کی بات سمجھائیں. تو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک محفوظ اور ایک ہاتھ پکڑ کر نوجوانوں کو اٹھانے والا ماحول نہیں ہے. تو جس حساب سے یہ چیلنج ہمارے سامنے آیا ہے, یہ حیا کا چیلنج ایک بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے ہمیں مختلف کام کرنا ہے, ہمیں کاؤنسلنگ سینٹر بھی لگانا ہے, ہمیں نوجوانوں کے ماحول کے مسائل حل کرنے کے لیے بات بھی کرنا ہے, ہمیں تشکیل بھی کرنا ہے, ہمیں تقریر بھی کرنا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہمارے اپنے فیملی میں, ہمارے اپنے گھر میں ایسا کلچر ہمیں دینا ہے جہاں پر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکیں اور وہ اپنی باتیں ان کے سامنے شیئر کر سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے لیے کہا کہ وہ جائے سکون ہے, وہ سکون کی جگہ ہے. ہمارے گھر آج بھی اس تہذیبی الغار میں ایک محفوظ ٹھکانہ ہے. ہمارے گھر اور ہمارے فیملیز یہ جتنا اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے, جتنا اپنے آپ کو مضبوط کریں گے, جتنا اپنے آپ کو طاقتور بنائیں گے, انشاءاللہ اس طوفان کا بھی ہم بہت خوبی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ ہمارے خاندان, ہمارے مساجد, ہمارے ادارے اس میں اچھا رول ادا نہیں کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو طوفان ہمارے سامنے آیا یہ کہاں پر سب کو لے کر چلے جائے گا. عزیز ساتھیوں, اپنی بات کو اختتام پہ لے جاتے ہوئے یہی بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ایک مثال دی اور کہا کہ ایک شخص کا حال بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا اور اس کی کتاب کا علم رکھتا تھا, لیکن بعد میں جب اس نے کتاب کو چھوڑ دیا, اللہ سے رشتہ کٹ کر لیا, تو قرآن مجید نے اس کے سلسلے میں ایک بہت دردناک مثال دی ہے جو آج کے تہذیبی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے اس کی مثال بن جاتی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ہم چاہتے تو اس کو بلندی عطا کرتے تھے, وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, مگر وہ تو زمین سے چمٹ کر رہ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, وہ اپنے خواہشات کی غلامی میں چلے گئے. یہی مسئلہ ہے کہ خواہشات کی غلامی میں چلے جانا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی مثال ایک کتے کی طرح ہو جاتی ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, جب تم اسے بلاتے تب بھی وہ ہانکتے رہتا ہے, جب چھوڑ دیتے ہو تب بھی ہانکتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کتاب سے کنیکٹ ہونے, اس کی کتاب سے جڑنے, اس سے جڑنے, اس کے دین سے جڑنے والا بنائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ اس بے حیائی کے طوفان میں حیا کے ساتھ رکھے, اپنی پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور علامہ اقبال کی اس دعا کا ہمیں مصداق بنائے جس میں انہوں نے کہا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی, آپ نے باقی کتاب پڑھیں تیری جوانی رہے بیدا. اب